قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی بریدہ ابن الحصیب کی، اس کا تعلق اس شخص سے ہے جو اسلامی سزا کے نتیجے میں مر جائے، جیسے رجم، شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے جو اسلام میں رجم کی سزا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں. وہ شخص جو اسلامی سزا کے نتیجے میں وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کے جنازے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ بریدہ سے روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے. غامدیہ عورت کے معاملے میں جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی، شادی شدہ خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا. فی الزنا، زنا کے سبب، فی یہاں پر سببیہ ہے. شادی شدہ عورت تھی، زنا کاری کے جرم میں ملوث ہونے کے سبب رجم کا فرمان آپ نے جاری کیا. بریدہ کہتے ہیں ثم امر بہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے حکم دیا، چنانچہ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور دفنائی گئی. مسلم شریف کی روایت ہے. یہ روایت امام مسلم نے ایک دوسری سند سے بھی مفصل ذکر کی ہے. اس کے اندر صلی علیہا کا لفظ نہیں ہے، جنازہ پڑھا گیا اس پر، اس کا ذکر نہیں. یہ جو بریدہ کی روایت ہم نے پڑھی ابھی، وہ روایت بھی بریدہ ہی کی ہے، لیکن سند طریق الگ الگ ہے. یہاں بشیر بن مہاجر ہیں سند کے اندر جس میں جنازے کا ذکر ہے، اور دوسری جو لمبی حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے وہاں علقمہ بن مرثد ہے. علقمہ بن مرثد انتہائی ثقہ آدمی ہے، لیکن جو حدیث ہمارے پاس ہے جس میں صلی علیہ جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں بشیر بن مہاجر شخص ہے جس میں اہل علم نے کلام کیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے علقمہ بن مرثد والی روایت کو پہلے ذکر کیا ہے جس میں جنازہ کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بریدہ کی دوسری سند ذکر کی ہے بشیر بن مہاجر سے، اس کے اندر جنازہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی بشیر بن مہاجر پہ کلام کرتے ہیں، اور اس کی حدیث کو اصلاً نہیں لائے ہیں بلکہ مطابعات میں لائے، اور اس سے جنازہ کا ثبوت اخذ کیا ہے. دوسری یہ کہ اس کی شاہد عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے. یہ بھی روایت مسلم ہی کی ہے کتاب الحدود میں. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک عورت قبیلہ جوہینہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی جو زناکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی. اس نے آ کے خود اعتراف کیا، پھر اس کے بعد اس نے وضع حمل کیا، پھر بچے کو دودھ پلایا. جب وضع اور رضاعت سے فارغ ہو گئی پھر وہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا. ثم صلی علیہا، اور اس پر جنازہ کی نماز آپ نے پڑھی. تو یہ حدیث بہترین شاہد ہے اس مضمون کی، طیب مؤید ہے جو مضمون ابھی ہمارے باب میں ہے کہ جو شخص اسلامی سزا کے نتیجے میں موت کے گھاٹ اتر جائے، یا جس کو سزاً حداً اسلامی سزا کے نفاذ میں قتل کر دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کے اوپر جنازہ نہ پڑھا ہو سوائے دو شخص کے. ایک وہ جو قاتل نفس ہوتا ہے، جس سے جو خودکشی کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ جو غنیمت کے مال میں خیانت کرنے والا تھا. اسی دو کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، باقی سب پر جنازہ آپ نے پڑھا ہے. اور یہی قول
جمہور ائمہ کا ہے، امام شافعی کا، ابو حنیفہ کا، امام احمد کا، اوزاعی کا، اسحاق کا، اور یہ کہ امام بھی نماز پڑھے، امام المسلمین بھی نماز پڑھے دیگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام المسلمین نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز اسلمی کا، جنہوں نے جرم زنا کیا تھا، خود آ کر کے اعتراف کیا تھا، تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہے ماعز کے سلسلے کی، جو امام مالک نے استدلال میں پیش کی ہے، وہ حدیث کی سند میں مجاہیل ہے، کئی روات مجہول ہیں، اور پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کا جنازہ پڑھا تھا۔ تو امام مالک کا یہ کہنا کہ امام المسلمین یا کوئی بڑی شخصیت جس کے نہ پڑھنے سے ایسے لوگوں کو عبرت ہو اور یہ سزا رادع ہو، آئندہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے اور عبرت بنے، تو ایسے لوگوں کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، باقی عام مسلمان پڑھ لیں، اس فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اسلامی سزا اس کو دے دی گئی جرم کی، تو کیا امام المسلمین اور کیا غیر امام، تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ امام المسلمین بھی نماز پڑھیں گے، اور امام کا بھی جنازہ پڑھنا اس کے اوپر جائز ہے، جیسے کہ بقیہ اموات المسلمین پر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث جو قاتل نفس کے سلسلے میں بھی آپ نے سمجھا اور سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل نفس کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، وہ حدیث بھی سامنے آئی گئی۔ عن جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقصہ فلم یصلی علیہ، رواہ مسلم۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا مشاقص سے۔ ایک آلہ ہے، دھاڑدار آلہ، نوکیلا آلہ، جیسے تیر میں جو تیر ہوتی ہے کمان میں لگا کے جو پھینکتے ہیں دشمن کو کی طرف، جو تیر پھینکتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے پھل لوہے کا لگا ہوتا ہے۔ نیزہ دیکھا ہوگا، اسی طریقہ سے بھالا دیکھا ہوگا، اسی طریقے سے چاقو اور چھری میں دیکھتے ہیں کہ لکڑی کا بیٹ لگا ہوتا ہے، پکڑنے کا قبضہ کو ہماری مقامی زبان میں بیٹ کہتے ہیں، وہ عامی زبان لفظ میری زبان سے نکل گیا، وہ جو دستہ ہوتا ہے قبضہ جس کو پکڑتے ہیں، اور آگے جو پھل ہوتا ہے لوہے کی جو چھری ہوتی ہے جی، جس میں دھاڑ بنا ہوتا ہے، اسی کو مشقص کہتے ہیں۔ تو تیر ہو یا نیزہ ہو یا کہ چھری میں جو حصہ لوہے کا ہوتا ہے دھاردار نوکیلا، اسی کو مشقص کہتے ہیں، جس کی جمع مشاقص ہے۔ تو ایک شخص نے اپنے آپ کو اس مشقص سے ہلاک کر لیا تھا، یعنی مشقص اپنے سینے کے اندر، نوکیلی چیز، دھاردار چیز اپنے سینے کے اندر لگائی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر، اس نے اپنا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا، یعنی جھل گیا اس کے اوپر، یہاں تک کہ وہ سینے کے اندر وہ نوکیلی چیز، لوہے کی نوکیلی دھاردار چیز پیوست کر گئی، اور یہ اس نے خودکشی کر لی۔ فلم یصلی علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ نسائی میں ہے کہ آپ نے کہا اما انا فلا اصلی، جاؤ صلو علی صاحبکم، جاؤ تم نماز پڑھ لو، یا کہا اذا لا اصلی علیہ، ابو داؤد کی روایت ہے، تب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یا نسائی میں کہ میں اما انا، رہی بات میری تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، باقی اور لوگ نماز پڑھ لیں۔ تو قاتل نفس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا ہے۔ اب یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا اس میں وہ سب لوگ شریک ہیں جو لوگوں کے لیے قدوہ ہوں، نمونے کی ہستی ہو، بڑی ہستی ہے جی، جس کے نماز ترک کر دینے پر، قاتل نفس پر نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں اس فعل کی سنگینی ظاہر ہو جائے گی، اور دوسرے لوگ آئندہ اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے یا اقدام کی جرت نہیں کریں گے۔ ان کے زجر کے لیے، ان کو باز رکھنے کے لیے، اگر کوئی ایسی بڑی ہستی ہو جس کے جنازہ نہ پڑھنے سے اچھا امپیکٹ پڑتا ہو، تو ایسے لوگ بھی انشاءاللہ اس میں داخل ہیں۔ باقی اور لوگ نماز پڑھیں، بغیر نماز پڑھے دفنانا نہیں چاہیے، کیونکہ بہرحال گنہگار آدمی ہے، مرا ہے قتل نفس کر کے، بڑے جرم کبیر کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اس لیے وہ بہرحال وہ ہماری شفاعت کا، مسلمانوں کی شفاعت کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ لیکن امام وقت، امام المسلمین، اور جو لوگ اس درجے میں ہیں جن کے نماز نہ پڑھنے سے ایسے لوگوں کو سزا مل سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کی حوصلے آئندہ کے لیے پست ہو سکتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے تمام لوگ امام المسلمین پر قیاس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مقصد
امام المسلمین کی نماز نہ پڑھنے کا کیا ہے کہ لوگ اس طرح کے عمل کی طرف اقدام نہ کریں یا اس طرح کی جرأت ظاہر نہ کریں، اور آئندہ اس طرح کے عمل سے دوسرے مسلمان باز رہیں۔ اس لیے ایسے تمام لوگ جو بااثر لوگ ہیں، صاحب علم، تقوی، صاحب قدوہ نمونہ ہیں، ایسے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے سے باز رہنا چاہیے۔ باقی اور مسلمان عامت المسلمین پڑھ لیں گے۔ تو یہ تو قاتل نفس کا مسئلہ ہوا۔ چلیے صاحب، اب جو حدیث ہے اس عورت کے متعلق ہے جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور رات میں انتقال کر گئی، تو لوگوں نے اس کو دفنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی، تو آپ نے دفن کے بعد قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ واقعہ مشہور ہے، اسی کی حدیث یہاں پر آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ المرأة التي كانت تقم المسجد قال فسأل عنها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه۔ وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بالصلاة عليهم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس عورت کے قصے میں یا اس عورت کے قصے کی بابت جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، کانت تقوم المسجد تکنس المسجد، مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ بڑا مبارک عمل ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو نہیں پایا، دوسرے دن نہیں پایا ہوگا، تو پوچھا اس کے متعلق کہ بھئی اس عورت کو نہیں دیکھ رہے، کہاں گئی وہ؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو مر گئی۔ لا الہ الا، آپ نے کہا کہ افلا کنتم آذنتمونی، تو تم لوگوں نے مجھے اس کی بابت خبر کیوں نہیں کیا؟ کوئی انتقال کر گئی ہے، اس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ فکأنہم صغروا امرہا، لوگوں نے اس کے معاملے کو حقیر جانا، چھوٹا سمجھا کہ جھاڑو دینے والی ہی تو ہے۔ اور بعض روایت میں کانت امرأۃ سوداء، کالی کلوٹھی عورت ہے، وہ جھاڑو دینے والی ہی تو ہے، معمولی سا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کام جو لوگوں کی نگاہ میں بہت صغیر ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے قبر بتائی کہ یہی قبر ہے اس عورت کی، اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور قبر کے اوپر آپ نے جنازہ پڑھا۔ متفق علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں جھاڑو بہاڑو کرنا، صفائی ستھرائی کا کام کرنا، یہ بڑا کام ہے، طاعت کا کام ہے، جس سے عام لوگ متنفر نظر آتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے، اور کوئی اگر اس کام کو کر رہا ہے ثواب کے لیے تو الحمدللہ بہت مبارک عمل ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی بابت بڑے لوگوں کو، مسجد کے امام کو، ذمہ دار کو پوچھنا چاہیے، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، تاکہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ مر گیا ہو، اس کے جنازے میں نہیں رہا، تو جا کر کے جنازہ اس کی قبر پر پڑھا جا سکے۔ کسی کو اس کے عمل سے، خاص کہ وہ عمل جس سے جو عمل طاعت ہو اور لوگ اس سے گریزاں ہوں، بھاگتے ہوں، کرنا نہیں چاہتے ہوں، اب وہ شخص کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کا عمل بڑا مبارک ہوتا ہے۔ اس کو اس کی ظاہری شکل و شباہت یا لباس اور پوشاک یا اس کے ظاہری اسٹیٹس سے آپ اس کو مت ناپیے، اس کے عمل کو دیکھیے۔ اگر آدمی صاحب ایمان اور تقویٰ ہے تو چاہے وہ لوگوں کے درمیان غریب ہی کیوں نہیں، محتاج ہی کیوں نہیں، لو اسٹینڈرڈ ہی کیوں نہیں، لیکن بہرحال وہ قابل تکریم ہے، اور اس کا جنازہ اہل علم، اہل تقویٰ کو پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا، اور پھر آپ نے جا کر کے قبر پر جنازہ پڑھا۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے قریب کے جنازے میں، کسی عزیز کے جنازے میں، کسی رشتہ دار، کسی اچھے دوست کے جنازے میں، یا کوئی ایسا آدمی جس سے اس کا خاص رشتہ تھا، تعلق تھا، مسجد کا کوئی کام کرنے والا تھا، مؤذن تھا، مسجد میں جھاڑو لگانے والا تھا، یا جماعت کا ایک ذمہ دار آدمی تھا جو مسجد سے اس کا تعلق تھا، جماعتی اور دعوتی امور سے اس کا تعلق تھا، اگرچہ وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو ایسے خاص لوگوں کا جنازہ قبر پر جا کر کے پڑھنا مسنون ہے۔ ہر کسو ناقص کا تو نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، اور نہ صحابہ قبر پر جا کر کے پڑھا کرتے تھے، جنازہ حاضرانہ ہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال جو صاحب شان ہو، جس کی شان ہو، عزت ہو، جیسا کہ بتایا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ باہر سے نہیں پڑھ سکے ہوتے تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے، آپ کا کوئی دوست ہے، مسجد کا کوئی خادم تھا، مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے، جماعت کا کوئی ذمہ دار ہے، دعوتی امور سے جس کا تعلق ہے، اور آپ کی
آپ اگر ہوتے موجود تو اس کے جنازے میں شرکت ضرور کرتے، آپ کی یہ خواہش تھی، تو ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھنا چاہیے قبر پر جا کر۔ امام مسلم نے مذکورہ حدیث میں جو ابھی آپ نے سنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے، ایک سند جو دوسری آئی ہے اس کے اندر ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ قبریں ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، یہ قبریں قبر والوں کے اوپر، یعنی قبر میں جو دفن ہیں مردے مقبورین جو قبر کے اندر داخل کر دیے گئے، ان کے اوپر یہ ظلمت سے بھری ہوئی تھی، جس میں اس عورت کا بھی معاملہ ہے، کوئی عمل رہا ہوگا اللہ بہتر جانے، جس کی وجہ سے قبر میں ظلمت اور تاریکی تھی، اور اللہ ان قبروں کو میری ان پر نماز پڑھنے کی برکت سے، میرے نماز پڑھنے کے سبب اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو منور کر دیتا ہے، یعنی قبر کا اندھیرا دور کر دیتا ہے اور قبر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو حدیث ہے مسلم کے الفاظ جو ہیں، حماد بن زید سے کئی لوگوں نے روایت کی، لیکن صرف ایک بندہ ہے ابو کامل جس کے سند میں یہ کلمات آئے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے کا اضافہ نہیں کیا ہے اپنے یہاں کہ یہ قبر تاریک ہے مقبورین کے اوپر اور میری نماز کے ذریعے اللہ اس کو منور کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے سے اعراض کیا ہے، ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ مدرج ہے، سند کے اندر اضافہ ہے ابو کامل کا، ابو کامل والی سند سے ثابت البنانی نے اس کا اضافہ کیا، سمجھا کہ نہیں؟ لہذا یہ زیادتی، یہ اضافہ شاذ ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت سلیمان ابن حرب سے، احمد بن واقد سے، محمد بن نفیل سے، یہ تینوں حماد سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا، ابو الربیع بھی حماد سے روایت کرتے ہیں۔ ان سب نے یہ اضافے کا ذکر نہیں کیا کہ یہ قبریں مقبورین کے اوپر تاریک تھی یا تاریک ہے، اللہ نے میری نماز سے ان کو منور کر دیا۔ یہ صرف ابو کامل نے حماد بن زید سے روایت کیا ہے، اس کے اندر اضافہ ہے، لہذا یہ اضافہ شاذ کے حکم میں۔ بہرحال قبر کے اوپر جنازہ پڑھنے کی جو بات ہے وہی جمہور اہل علم کا ہے، اور ویسے ہی جیسے جنازہ حاضرانہ پڑھتے ہیں کہ مرد ہو تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، عورت ہو تو اس کی کمر کے پاس وسط میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو قبر بنی ہوئی ہے تو قبر کے سرحانے نماز پڑھیں، مرد ہے تو سر کے پاس اور عورت ہے تو اس کے وسط میں کھڑے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قبر پر جنازہ پڑھنے کو منع کیا ہے۔ ان کی یہی ہے کہ جس کا جنازہ پڑھ دیا گیا اس کا جنازہ قبر پر نہیں پڑھا جائے گا، جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا ہو اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث بالکل رد کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑو دینے والی اس خاتون کا جنازہ پڑھا تھا، درا حالے کے صحابہ کرام کی ایک تعداد نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا تھا۔ اور اسی کے طریقہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا قبر پر یا قبر سے دفن کیے جانے کے بعد اس شخص کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف لگائی اور اس کا جنازہ اس پر 4 تکبیریں کہی۔ حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر دفن کیے جانے کے بعد جنازہ پڑھا، کئی روایتیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اہل علم میں یہ تفصیل کہ جس کا جنازہ پڑھا گیا ہو اس کا نہیں قبر پر پڑھ سکتے ہیں، جس کا پڑھا گیا ہے، جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا اس پر پڑھیں گے، اور جس کا پڑھا گیا اس پر نہیں پڑھیں گے، یہ قول جو امام مالک کا ہے یہ صحیح نہیں۔ اب مدت کتنی ہونی چاہیے قبر پر جنازہ پڑھنے کی؟ اپنے عزیز و قریب کی موت پر آپ باہر سے آئے اور جنازہ کے وقت میں آپ نہیں تھے، کوئی آپ کا اچھا دوست تھا جس کے جنازے حاضرانہ میں آپ ضرور ہوتے، تو اب آپ کتنے دنوں تک پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 مہینہ تک، حنابلہ کی ہم مشہور قول ہے، اور بعض شافعیہ کے نزدیک، اور وہ اصل میں سعید ابن المسیب کی مرسل روایت جو اگرچہ حجت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ام سعد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد جنازہ پڑھا۔ آپ باہر تھے، جب تشریف لائے تو 1 مہینہ کی مدت گزر چکی تھی، آپ نے جنازہ پڑھا۔ واقعہ اتفاقی ہے کہ 1 مہینے کے بعد آئے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ 1 مہینے کی مدت متعین کر دی جائے۔ تو دوسرا یہ قول ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، ابداً ہمیشہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ بعض حنابلہ نے اس کو پسند کیا، ابن عقیل حنبلی نے پسند کیا ہے، اور شافعیہ نے بھی پسند کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور تفصیل بیان کی ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے پہلے بھی کہ ہر قبر کے اوپر یا ہر شخص کی قبر کے اوپر جنازہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا ہے، اور نہ صحابہ کرام ایسا کرتے رہے۔ تو اگر کسی میت سے آپ کی قرابت مندی ہے، دوستی یاری ہے، یا وہ بہت امپورٹنٹ ہے دینی اور مذہبی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے، تو اس کی قبر کے اوپر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمہ شمہ سب کی قبر پر، جس کو ہم جانیں نہ جانیں، اور قبر پر جا کر کے جنازہ پڑھنے کا
سلسلہ شروع کر دیں تو یہ عمل ہمارا سنت سے دور اور بدعت سے شاید قریب تر ہو جائے. اور 1 مہینے کی تحدید بھی معید بھی دلیل نہیں ہے، دلیل سے معید نہیں. یہ جو واقعہ سعد کے اوپر جنازہ پڑھنے کا ہے بشرط صحت، یہ مدت اتفاقی ہے، اور جو عمل اتفاقی طور پر کیا جائے وہ اس کا دلیل بننا یا مدت کی تحدید کے لیے اس کا دلیل بننا صحیح نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے یا اپنے بیان سے کسی مدت کی تحدید نہیں فرمائی ہے کہ جس کے بعد میت پر دفن کے بعد جنازہ قبر پر نہیں پڑھا جا سکتا. اچھا، کسی بھی وقت جا کے پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی جماعت جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 وقت جو ممنوع عن الصلاۃ ہے، جو لمبے وقت ہیں، ان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹھیک سورج کے طلوع کے وقت، جب وہ بیچ آسمان پہ ہو، جب سایہ لٹکا ہوا ہو، زوال نہیں ہوا ہے، سایہ ڈھلا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے سورج کے غروب کے وقت جس طرح سے جنازہ حاضرانہ جائز نہیں ہے، قبر میں مردے کا اتارنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جنازہ قبر پر بھی نہیں ہے. لیکن عصر کے بعد، فجر کے بعد انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لا الہ الا اللہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے. جھاڑو دینے والی عورت کے متعلق پوچھ رہے ہیں. اب سوچیے اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں. کوئی بڑا آدمی کسی کے متعلق پوچھ، بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی اس کو اپنے لیے عزت کی بات سمجھتا ہے، افتخار کی بات سمجھتا ہے، اور پھر گھر والوں کی تسلی اور تشفی بھی ہوتی ہے. اور اس طرح کے عمل کرنے والوں کی، جو جھاڑو بہاڑو کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو بڑے آدمی پوچھیں کہ بھائی فلاں شخص کو نہیں دیکھتے، فلاں مؤذن تھا اس کو نہیں دیکھتے ہیں، تو لوگوں کو تشجیع، لوگوں کی ہمت افزائی ہوگی کہ اس طرح کا کام ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جھاڑو دینے والی عورت کے متعلق کہ وہ کہاں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہمیت کی حامل تھی. جی، کیونکہ مسجد وغیرہ کی صفائی، راستے وغیرہ کی صفائی سے عام طریقے سے لوگ کتراتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اچھا، ایک حدیث، اس حدیث میں یہ بھی بات ہوئی، افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبردار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی موت کی خبر اس کے قرابت مندوں کو، اس کے دوستوں کو، اور جن سے زندگی میں اس کے روابط تھے، ان کو خبر کر دینا چاہیے، ان کو خبر کر دینا چاہیے. یہ نہی منہی عنہ کے اندر نہیں ہے. یعنی میت کی وفات کی خبر دینا جو مخصوص طریقے پر ممنوع عمل ہے، جس کی حدیث آ رہی ہے، اس کے اندر یہ داخل نہیں. اور آج کل تو آسان ہے، موبائل سے کسی کو کہہ دیا یا کسی مجموعے میں، گروپ میں ڈال دیا، اب وہ خبر پھیل جاتی ہے دور نزدیک تک، اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں. تو اب بلند آواز سے گلی کوچے میں پھرنے کی یا مائک وغیرہ استعمال کر کے کسی میت کی موت کی خبر اور وقت کی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری کی چیزیں لوگ ڈال دیتے ہیں گروپ میں، اور وہ خبر پھیل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو مخصوص لوگ ہیں جن سے آپ کے میت کا رشتہ تھا، آپ لوگوں کی رشتہ داری ہے، برادری ہے، ایسے لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے کہہ سکتے ہیں. مسجد کے امام کو کہہ دیا، اسے کسی نماز کے وقت میں حاضرین کے درمیان اعلان کر دیا. تو مطلق میت کے موت کی خبر دینا، یا وقت اور جگہ جہاں جنازہ ہوگا یا جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی، اس سے باخبر کرنا، یہ ممنوع نعی کے اندر داخل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا، اسی طریقہ سے مقبرہ میں، قبرستان میں جنازے کی نماز جائز ہے، اگرچہ اہل علم نے کہا کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ عموم کا تقاضا یہ قبر پر نہ بیٹھو، اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو. کا مطلب کہ کوئی بھی نماز، جنازہ ہو کہ غیر جنازہ ہو، قبرستان سے الگ پڑھنا چاہیے. ایک مسلل جنازہ الگ ہونا چاہیے جس کے سامنے قبر نہ ہو، تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر جنازہ بھی قبرستان کے اندر پڑھا جائے کہ آگے دائیں بائیں قبر ہو، تو بھی انشاءاللہ جائز ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا ہے، قبر سامنے ہے، تو جب آپ جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی دفن سے پہلے نہیں، دفن کے بعد قبر کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں جنازہ، تو جنازہ حاضرانہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ بہتر یہ ہے کہ قبرستان سے، مقبرہ سے باہر جنازہ پڑھا جائے. چاہے مصلی عید میں پڑھیں یا مصلی جنازہ الگ بنائیں یا مسجد میں پڑھ لیں، لیکن قبرستان میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ قبرستان کے باہر پڑھیں. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قبرستان میں بھی پڑھ سکتے ہیں بلا کراہت کے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قیاس کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر پر پڑھا ہے تو چاہے جنازہ مدفونہ پر نماز پڑھا جائے قبر پر یا غیر مدفونہ پر، علت ایک ہی ہے. اور وہ جو حدیث ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، اس کو محمول کیا ہے رکوع اور سجدہ والی نماز کے اوپر. علی کل حال الگ سے مصلی جنازہ ہو تو بہتر ہے. اب دیکھیے وہ حدیث جو نعی کے تعلق سے آئی
سامنے آ گئی ان حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن النعی، رواہ احمد والترمذی وحسنہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعی سے منع کرتے تھے۔ احمد نے روایت کیا اور ترمذی نے روایت کر کے اس کو حسن کہا ہے۔ بعض روایت میں، بعض نسخوں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے بعض نسخوں میں حسن صحیح بھی کہا ہے کہ ترمذی نے کہا ہے، لیکن صحیح ہے کہ حدیث حسن درجے کی ہے، کیونکہ اس کی سند میں حبیب بن سلیم شخص ہے، نامی شخص ہے، اس کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ اور اس کی تائید میں ایک روایت اور آتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ترمذی میں ہی موقوفاً اور مرفوعاً دونوں روایت ہے، اور موقوفاً ہی صحیح ہے، حالانکہ اس کی سند میں بھی ضعف ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں میمون اعور نام کا شخص ہے جو اہل الحدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو روایتیں مل کر کے اس بات کو مؤکد کرتی ہیں کہ نعی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ نعی کیا ہے؟ کسی کے موت کی خبر دینا۔ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بازاروں میں گھر کے دروازوں سے گزرتے ہوئے، بازاروں میں دوڑتے بھاگتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، ایک آدمی گھوڑے پر بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یا کوئی پیادہ دوڑ رہا ہے، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی، جی۔ اور کچھ مردوں کے محاسن بھی بیان کیے جاتے تھے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں دوسری جماعت کے جو لوگ ہیں، تبلیغی وغیرہ کے یہاں اور دوسری جماعتوں کے یہاں دیکھتے ہیں فلاں صاحب کی موت ہو گئی، صاحب صوم و صلات تھے، بڑی عابدہ زاہدہ تھی مرحومہ، ان کے جنازے کی نماز فلاں وقت میں ہوگی، فلاں جگہ کے قبرستان میں ہوگی، اس کو مائک سے اعلان مسجد کے کرتے ہیں۔ اور بعض جگہ پر تو دیکھا کہ رکشے وغیرہ کے اوپر بھی، آٹو وغیرہ کے اوپر، 3 ویلر کے اوپر وہ مائک سے باقاعدہ اعلان کرتے ہیں پورے شہر کے اندر، لا حول ولا قوت۔ تو اس کے نعی جاہلیت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ جاہلیت ہی کے طرز کے اوپر ہے، جو اہل جاہلیت کرتے تھے کہ چیختے ہوئے دروازوں سے، گھروں کے دروازوں سے، بازاروں سے، یا اونچی جگہ پر چڑھ کر کے، آج کل مکبر الصوت ہے، مائک ہے، اس سے اعلان موت کا کرتے۔ اور اسی طریقہ سے حزن و ملال کے بھی کلمات کہے جاتے ہیں، اظہار حزن میت کے اوپر، سمجھا کہ تعزیت یا ماتم وغیرہ کے کچھ کلمات ہوں، لیکن مطلق نعی جائز ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس انداز کی جو نعی ہوتی ہے وہ منع ہے۔ میت کی موت کی خبر دینا بلند آواز سے نہیں، حاضرین ہیں ان کے سامنے کہہ دیا کہ فلاں شخص کا جنازہ ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کیا ہے، حدیث متفق علیہ ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اور کئی مسائل اہم اس سے مستنبط ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا النجاشیہ فی اليوم الذی مات فیہ وخرج بهم الى المصلی فصف بهم وکبر علیہ 4 متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے وفات کی خبر دی۔ نعا اے اخبر بموت النجاشی، نعیت المیت نعیا یعنی کسی کے موت کی خبر دینا، اور نجاشی یہ بطور علم نام کے یا لقب کے حبشہ کے بادشاہ کے اوپر یا بادشاہوں پر بولا جاتا تھا۔ یہاں جو بندہ ہے، بادشاہ جو تھا حبشہ کا اس وقت میں، وہ اسحمہ تھا، نجاشی کا نام تھا اسحمہ، جیسا کہ بعض روایت میں نام کی صراحت ہے، جس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے عطیہ۔ اسحمہ حبشی لفظ ہے، اس کا معنی عربی زبان میں عطیہ ہے۔ وہ عہد نبوت کے آغاز میں وہاں بادشاہ رہا، اور سن 8 ہجری کے اندر، ماہ رجب کے اندر غالباً اس کا انتقال ہوا ہے، 9 ہجری کے اندر، رجب سن 9 ہجری کے اندر، ہجرت کے 9ویں سال ماہ رجب میں۔ تو جس دن اس کی موت ہوئی، یہ نبوت کی علامت دیکھیے، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر جبریل امین کے ذریعے مل گئی، اور آپ نے صحابہ کرام کو نماز کے بعد مطلع کیا کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے، اور کہا صلوا علی اخیکم، چلو اپنے بھائی پر نماز پڑھو۔ تابعی تھے وہ، صحابہ کرام سے ملاقات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو پائے گئے، لیکن ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، تو اس لیے صحابی کے شرف سے تو محروم رہے، البتہ تابعی رہے۔ اور بڑا احسان اسلام پر اور مسلمان پر انہوں نے کیا کہ مصیبت زدہ مسلمان جو مکے
کہ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت حبشہ انہوں نے کی تھی، ان کو پناہ دی، اور مشرکین کے سفرا کو جو مال اور ہدایہ اور تحفے لے کر گئے تھے کہ ان غلاموں کو واپس کیجیے، ہمارے بھگوڑے ہیں، سخت اس نے ایکشن لیا، سارے بیانات سنے، اور اس کے بعد ان کی ہدایہ واپس کی اور ان کو بیرن واپس کر دیا، اور مسلمانوں کو امن و سکون سے رہنے کی اجازت تھی، اور خود بھی بندہ مسلمان ہوا۔ تو آپ نے ان کے موت کی خبر صحابہ کرام کو دی۔ وخرج بہم الی المصلی، اور مصلی الجنازہ کی طرف نکلے، جو جنازہ قبرستان سے باہر تھا، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ نجاشی کی جنازہ نماز پڑھی، نماز جنازہ پڑھی، صف لگوایا لوگوں کو، اور 4 تکبیرات جنازے میں کہیں متفق علیہ روایت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کے موت کی محض اطلاع دینا آہستگی کے ساتھ نمازیوں کے درمیان، یا موبائل کے ذریعے خبر کرنا، یا گروپ میں ڈال دینا، یہ نعی منہی عنہ نہیں ہے، یہ ممنوع نعی نہیں ہے۔ نعیم ممنوع نعی وہ ہے جو جاہلیت کے طریقے پر ہو، بآواز بلند ہو، مائک وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ میت کے موت کی اگر خبر دیں گے آپ تو زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوں گے، جن کو وقت معلوم ہوگا، جگہ معلوم ہوگی، تو بآسانی وہاں پہنچ سکیں گے، جنازے میں شریک ہوں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اس کو کاندھا دیں گے، اس کو قبر میں اتاریں گے، اس کی تدفین میں شریک رہیں گے، تثبیت کی دعا میں شریک ہوں گے، جنازے کے بعد سبات قدمی کی دعا کریں گے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسالے ہیں، اس لیے خبر کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا اس عورت کے قصے میں جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آپ نے کہا افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس حدیث سے جو ایک بڑا استدلال ہے وہ یہ ہے شافعیہ کا اور حنابلہ کا کہ جنازہ غائبانہ میت کا جائز ہے، اور اس کی کیفیت وہی ہوگی جو جنازہ حاضرانہ کی ہوتی ہے۔ ایک امام آگے بڑھے گا اور صف بندی ہوگی، اور 4 تکبیرات کے ذریعے جنازہ غائبانہ ہوگا۔ دوسرا قول جو مالکیہ اور حنفیہ کا ہے وہ یہ کہ مطلق جنازہ غائبانہ ہے ہی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی کی نماز پڑھی ہے یہ آپ کے ساتھ خاص تھا۔ امام مالک نے تو حد کر دیا کہ قبر تک کی دوری سمیٹ دی گئی تھی، اور قبر اس کی لا کر کے آپ کے سامنے ڈال دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہیں کہ ان کی تقریب میں یہ کیا جائے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، حبشہ سے خبر لا سکتا ہے نبی کے سامنے، لیکن بہرحال اتنی بڑی بات کہنے کے لیے تو کچھ دلیل چاہیے، کچھ سند چاہیے، صرف خوش فہمی پر تو دین قائم نہیں ہے کہ آپ یہ تعویل کر رہے ہیں۔ اگر ہے دلیل سے ثابت، کسی دلیل میں آیا ہے، کسی سند سے آیا ہے، صحیح سند سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قبر لے آئی گئی، یا دوری سمیٹ دی گئی، یا مدینے سے حبشہ تک کا راستہ کھول دیا گیا، قبر کو آپ دیکھ رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات سننے میں تو اچھی لگ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لائق ہے کہ ان کی تقریب میں یہ کیا جائے، لیکن بغیر ثبوت کی اتنی بڑی بات کہہ نہیں سکتے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ اور یہ تعویل یہ انتہائی بعید از عقل ہے، قابل قبول نہیں ہے، لہذا جنازہ غائبانہ مشروع ہے۔ اب کیا یہ ہر شخص کے لیے ہے؟ کیا خلفائے راشدین کا جنازہ دوسرے شہروں میں پڑھا گیا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی موت یا شہادت کا جو واقعہ مدینے میں ہوا، کیا مکہ میں جنازہ ہوا ہے؟ اس کا کوئی تاریخی ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ ایک جگہ صحابہ پڑھتے تھے، دوسری جگہ خبر آتی تھی، چاہے ایک مدت کے بعد ہی ہو، کیا صحابہ نے جنازہ غائبانہ پڑھا؟ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ غائبانہ بالکل نہیں ہے تو یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا جنازہ غائبانہ پڑھا جائے گا، یہ قول بھی دلیل سے میل نہیں کھاتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب وہ شخص جس کی اسلام میں بڑی خدمت ہو، نجاشی کے صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یا بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نجاشی جیسا آدمی ہو جس نے اسلام کے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہو، تو جو شخص بڑا عالم فاضل رہا ہو اور اس نے دین اور دعوت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہو، اس کی جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی۔ امام ابن القیم نے بھی ان کی تصدیق کی ہے، یہ قول حنابلہ کا بھی ایک قول ہے، شوافع میں علامہ خطابی نے بھی اس کو پسند کیا ہے،
معاف کیجیے گا، میں نے ایک قول جو یہ پیش کیا، یہ قول بعض اہل علم کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں، تو ایک قول تو حنفیہ اور مالکیہ کے ہوا کہ بالکل جنازہ غائبانہ نہیں ہے، اور شوافیہ اور حنابلہ کا یہ ہے کہ صاحب جنازہ غائبانہ ہے بغیر کسی تفصیل کے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں صاحب، جس کا جنازہ پڑھ لیا گیا ہے حاضرانہ اور تب دفن کیا گیا، اس کا جنازہ غائبانہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نجاشی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا گیا ہو، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سب لوگ حبشہ سے چلے آ رہے تھے، مدینہ آ گئے تھے، اس لیے جنازہ ان کا پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا ثبوت نہیں ہے جنازہ پڑھنے کا، لہذا آپ نے پڑھا اس لیے کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کا بدلہ چکایا، آپ نے بھی اس پر احسان کیا جیسے انہوں نے مسلمانوں پر احسان کیا تھا اپنے یہاں پناہ دے کر۔ تو اس لیے جنازہ غائبانہ، جس کا جنازہ حاضرانہ پڑھا گیا ہو اس کا جنازہ غائبانہ نہیں ہے۔ ایک قول ہوا کہ ہر میت کا جنازہ غائبانہ ہے جس کا جنازہ پڑھا گیا ہو یا نہیں پڑھا گیا ہو، یہ مالکیہ شافعیہ اور حنابلہ کا مشہور قول۔ دوسرا قول حنفیہ مالکیہ کا ہوا کہ کسی کا جنازہ نہیں۔ تیسرا قول یہ ہوا جس کی نمائندگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کی ہے کہ جس کا جنازہ حاضرانہ نہیں ہوا ہو اس کا جنازہ غائبانہ ہے، جس کو لوگوں نے کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھ کے دفنایا ہو اس کا جنازہ غائبانہ کیا بھی نہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ جو نجاشی صفت آدمی ہو، جس نے اسلام کے لیے بڑی خدمت انجام دی ہو، اسلام کا دفاع کیا ہو، مسلمانوں کا دفاع کیا ہو، اسلام اور مسلمانوں کے نفع کا کام کیا ہو اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے جاہ و منزلت سے، جیسا کہ نجاشی کی صفات تھی، تو ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنا چاہیے، ہر کس و ناکس کا نہیں۔ اور یہ قول حنابلہ کے یہاں ایک قول ہے، اور سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صاحب جو عظیم المرتبت ہستی ہو اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے آپ کہ خلفائے راشدین سے پڑھ کر کے کس کی خدمت ہو سکتی ہے دین اسلام کے لیے۔ لیکن یہ تو ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کا جنازہ پڑھا گیا ہو مکے کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر۔ اس لیے انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ جس کا جنازہ حاضرانہ پڑھ دیا گیا ہے اس کا جنازہ غائبانہ پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ دعائے مغفرت کرنی چاہیے، واللہ اعلم۔ اب جنازے کے اندر اطلاع دینے کا یہ بھی فائدہ ہے، ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے، یا آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، منٹوں کے اندر موت ہوئی اور سعودی عرب اور امریکہ میں جہاں جہاں لوگ ہیں گروپ میں ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں، 2-3-4 منٹ کے اندر میں پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، جہاں جہاں جن کے روابط ہیں پھیلا دیتے ہیں۔ بہرحال جس قدر زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوں اور صاحب ایمان اور تقوی شریک ہوں، موحدین شریک ہوں، میت کا اتنا ہی فائدہ ہے۔ یہ دیکھیے فضیلت کی حدیث ہے، جنازے میں شرکت کرنے والوں کی جتنی کثرت ہوگی میت کو اسی قدر فائدہ ہوگا۔ خوبصورت حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، یہاں صحیح مسلم کے حوالے سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من، اب یہ جو من ہے یہ عموم اور استغراق کی تاکید کے لیے ہے، یعنی ایو مسلمین، کوئی بھی مسلمان، رجل کا لفظ ہے لیکن رجل کے لیے خاص نہیں ہے، رجل ہو یا امرأہ ہو، غالباً یا فی الغالب موسٹلی مرد کا ذکر کرتے ہیں، ذکر میں مرد عورت کا معاملہ ہو تو مرد کا صرف ذکر کر دیتے ہیں، لیکن حکم مرد عورت دونوں کے لیے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ خرج مخرج الغالب، غلبہ ذکر کی بنیاد پر اس طریقہ کا رجل ذکر کیا ہے، لیکن یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، اگر شخص مسلم مرتا ہے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی 40 آدمی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، ایسے 40 لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کچھ بھی شریک نہیں کرتے، شیئن نکڑا ہے اور اس سے پہلے لا نافیہ مذکور، تو لا اور مائے نافیہ یا ان نافیہ کے بعد اگر نکڑا آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کچھ بھی بڑا چھوٹا شرک نہیں کرنے والے لوگ نماز پڑھتے ہوں، بہت زبردست قید ہے،
بڑا شرک اس لیے نہیں کہ بڑا شرک اکبر کرنے والا تو اس مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے جنازے کا فائدہ کیا، اس کی تو نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ اور چھوٹا شرک کرنے والا جو ہے اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ شفاعت کرنے کے لیے آدمی کو اچھا ہونا چاہیے، شرک کے شائبے سے پاک ہونا چاہیے، سالم من کل شائبہ تخل بعقیدتہ، ہر ایسی ملاوٹ سے پاک ہو جو اس کے عقیدے کے لیے نقصان دہ۔ تو چھوٹا بڑا کسی طرح کا شرک نہ کرنے والے 40 افراد اگر کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، الا شفعهم اللہ فیہ، مگر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو اس میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، فضل عظیم اس کے بندوں پر کیسا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جس قدر مصلی کی تعداد اہل حق کی، اہل سنت کی، اصحاب العقیدۃ سلیمہ کی، موحدین کی، دینداروں کی، نمازیوں کی تعداد جنازے میں ہوگی، ماشاءاللہ اتنی اچھی بات ہوگی، ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث مسلم میں اور بھی آئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی میت اگر مرتا ہے اور اس کے اوپر، یعنی مسلمان میت، اور اس پر 100 مسلمان نماز پڑھتے ہیں جنازہ، امت صلی علیہ امت من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، امت بنی جماعت، یبلغون 100، 100 کی تعداد ہو، اور سب اس کے لیے شفاعت کرتے، کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہاں یہ 100 کا ذکر ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ قاضی ایاز نے کہا کہ سوال کرنے والوں کی اختلاف کے بنیاد پر، کسی نے کہا یا رسول اللہ 40 آدمی اگر کسی کے جنازے میں شریک ہوں اہل توحید، تو آپ نے کہا کہ ہاں ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 100 آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو، کہا ہاں بالکل، اگر 100 شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں شفاعت قبول کرے گا۔ تو سائل نے جس تعداد کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جواب دیا۔ اچھا، وہ عبداللہ بن عباس کی روایت جو ہم نے پڑھی 40 آدمی کی، اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ان کا ایک بیٹا مقام قدید میں یا مقام قدید میں یا عصفان میں، قدید میں یا مقام عصفان میں انتقال کر گیا۔ عبداللہ بن عباس کا ایک بیٹا مقام قدید میں یا عصفان میں انتقال کر گیا، تو انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام جو قریب ان کے خادم تھے، شاگرد بھی تھے، کہا کہ دیکھو تو لوگ کتنے جنازے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو کہا کہ ہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ تو کہا عبداللہ بن عباس نے کہ کیا 40 ہوں گے؟ وہ کہاں 40 تو ہوں گے ہی۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب جنازے کو گھر سے نکالو، یا جہاں جنازہ ہے وہاں سے نکالو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان پر اگر 40 اہل توحید نماز پڑھتے ہیں جنازہ اور دعائیں اور شفا کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی، تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ تو کہتے کہ سائل نے جیسا سوال کیا ہوگا اس کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 100 کی قید پر یہ معاملہ معلق کیا ہو کہ 100 اہل توحید کا جنازہ ہو تب یہ شفاعت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فضل فرمایا اور اس تعداد کو اور کم کر دیا۔ اللہ اکبر، کہ اگر 40 ہی اہل توحید ہیں تو چلو، ظاہر ہے کہ جب 40 کی شفاعت قبول کی جائے گی تو 100 تو بدرجہ اولا۔ تو بہرحال جس قدر زیادہ اہل توحید کی تعداد ہو اور وہ مخلص ہوں دعا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ خود وہ شخص بھی جس پر جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ بھی اہل توحید رہا ہو، اور وہ بھی نماز کا کم از کم پابند رہا ہو، کیونکہ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک بے نمازی کافر ہے، تو اس لیے شرک اکبر سے پاک رہا ہو کم سے کم، اور نماز کی پابندی رہی ہو اس کے اندر، گنہگار مومن فاسق رہا ہو، اللہ تعالیٰ اہل توحید کی نمازوں اور شفاعتوں سے ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب یہاں جنازہ میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، عورت کے جنازے میں آدمی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، مرد کے جنازے میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ قائم رہے گا۔ لیکن ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں اسٹاپ کریں گے۔ عن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق علیہ۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت پر جنازے کی نماز پڑھی جو اپنے نفاس میں مر گئی تھی۔ نفاس وہ خون جو عادتاً عورت کو ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، تو اس نفاس کے پیریڈ میں، اس نفاس کے دوران وہ مر گئی تھی۔ تو فی ظرفیت کے لیے ہے، یعنی نفاس کی مدت میں، یا
فی سببیہ ہو، نفاس کے سبب، نفاس اس کے موت کا سبب بن گیا، ممکن ہے خون کا سیلان زیادہ نہ ہو اس کی وجہ سے، بہرحال فی ظرفیت کے لیے ہو یا فی سببیت کے لیے، نفاس کے دوران مر گئی یا نفاس کے سبب مر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور میں بھی جنازہ پڑھنے والوں میں تھا۔ فقام وسطها، آپ اس جنازے کے بیچوں بیچ، یعنی عورت کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے، یعنی اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوئے، وسط میں۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھا یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں جنازے کے باب میں لائے ہیں امام بخاری، باب قائم کیا ہے این یقوم من المرأة والرجل، امام کہاں کھڑا ہو مرد اور عورت کے جنازے میں، اور یہ حدیث لے کر کے آئے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں کہ میت چاہے مرد ہو یا عورت اس کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے، جیسے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت سینے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن احمد، اسحاق اور شافعیہ کے یہاں بھی جو مذہب مفتبع ہے وہ یہ ہے کہ مرد اگر ہو میت تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہو، اور عورت ہو تو اس کے بیچ میں، اس کے جسم کے بیچوں بیچ کمر کے پاس کھڑے۔ اور اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد میں، اور انشاءاللہ سند قوی ہے، جید ہے، کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، اور عورت کے جنازے میں آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ فقیل لہو، اچھا نہیں، حضرت انس نے جنازہ پڑھایا ایک شخص کا تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، اور ایک عورت کے جنازے میں وہ بیچ میں کھڑے ہوئے اس کے وسط میں کمر کے پاس۔ تو حضرت انس سے کسی نے پوچھا کیا ہاکذا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، کیا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، مرد عورت کے جنازے میں الگ الگ مقام پر کھڑے ہوتے تھے، عورت کی کمر کے پاس اور مرد کے سر کے پاس؟ تو انہوں نے کہا فقال نعم۔ تو یہ حدیث جو انشاءاللہ قوی الاسناد ہے، جید ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، یہ فرق کی دلیل ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کے پاس دونوں کا جنازہ، اور جیسا کہ آپ نے سنا یہ قول امام مالک کا ہے کہ کمر کے پاس مرد ہو یا عورت، اور امام بخاری کی بھی شاید غالباً یہی رائے ہے، جیسا کہ اس ترجمۃ الباب سے سمجھ میں آتا ہے، وہ فرق کے قائل نہیں، گویا ان کے کسوٹی پر حضرت انس کی روایت کھڑی نہیں اترتی۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہے کہ مرد اور عورت کوئی بھی ہو اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا آدمی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفریق کے لیے یہ جو قول ہے حضرت انس کی جو حدیث ہے اور ان کا جو عمل ہے، اور اس عمل کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معید کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا، چونکہ حدیث دیگر ائمہ کے نزدیک قوی الاسناد ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ فرق ثابت ہے، اور وہ یہ کہ مرد کے سر کے پاس اور عورت کے کمر کے پاس کھڑا ہوا جائے، امام کھڑا ہو۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر عورت اپنے شوہر کو غسل دے رہی ہے تو کسی اور عورت سے مدد لے سکتی ہے کیا؟ نہیں، کوئی دوسری عورت نہیں شریک ہو سکتی، کوئی دوسری عورت شریک نہیں ہو سکتی ہے۔ مدد کے لیے اپنی بیٹی کو لے سکتی ہے یا بیٹے کو بھی لے سکتی ہے، سمجھا نا، بیٹے کو بھی لے سکتی ہے مدد کے لیے، اگر اس کی خواہش ہو کہ وہ خود غسل دلاوے یا بیٹے کے ساتھ، تو جس حد تک ہو وہ پانی گرائے، بیٹا غسل دلانے والا ہو، اس غسل میں وہ بھی شریک ہو، پردے کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ اگر شریک ہو سکتی ہے تو ہو سکتے۔ میت کو غسل دینے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی 40 مرتبہ معاف کرتے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں۔ غسل دلانے والے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے تاکہ وہ اطمینان سے غسل دلا سکے اس کو، لیکن اگر غسل دلانے والا غسل نہیں کرتا ہے تو کوئی حد نہیں، استحبابی درجے میں۔ من غسل میتا فلیغتسل، یہ میت کو غسل دلائے وہ خود بھی غسل کر لے۔ کفن کو جو 3 گھیٹی باندھتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبر میں ڈالنے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی حکمت بتائی گئی ہے کیا؟ دوسری بات، قبر میں کفن کے ساتھ بیر کی جھاڑی بھی رکھی جاتی ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 3 گرہ کھول دینا چاہیے، حکم یہی ہے۔ مصلحت جو بھی ہو، مصلحت مجھے نہیں معلوم، لیکن گرہ کھول دینی چاہیے، کیونکہ گرہ لگایا ہی گیا تھا اسی لیے تاکہ وہ کھلے نہیں، لے جانے کے وقت، قبر میں اتارنے کے وقت۔ جب وہ قبر میں اتار دیا گیا تو اب گرہ لگانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، اور ورنہ ہم کہیں کہ فرشتے کے لیے، تو فرشتہ اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ آ کر کے خود گرہ کھول لے، تو اس لیے وہ گرہ لگایا گیا تھی۔ گرہ اس لیے لگائی گئی تھی 3 جگہ پر تاکہ اٹھانے بیٹھانے میں، قبر میں اتارنے میں
تابوت پر رکھنے میں، تابوت سے قبر میں اتارنے کے اندر بے ستری نہ ہو. اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، لہذا گرہ کھول دینی چاہیے. اور قبر کے اوپر بیر گاڑنا وہ کوئی مصلحت نہیں ہے، یا اس کے لیے مردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الا یہ کہ اگر قبر کے کھودے جانے کا خطرہ ہو کہ جنگلی جانور گیدڑ وغیرہ یا کچھ لومڑی، جس کو جو آدم خور ہوتی ہیں گیدڑ، وہ کڑید دیتے ہیں، مٹی کو ہٹا دیتے ہیں اور قبر میں اتر کر کے لاش کو نوچ کھاتے ہیں. تو ایسے جانوروں کی حفاظت کے لیے کچھ کانٹے دار ڈالیاں، کچھ کانٹے دار ڈالیاں بیر وغیرہ کی یا ببول وغیرہ کی ڈال دی جاتی ہیں تاکہ جانور قبر کو نہ کھودے. اس کے علاوہ کوئی مصلحت نہیں ہے، قبر تیار کر دینی چاہیے، بس معاملہ ختم. میت کو غسل دینے والے اور میت کے چوٹ وغیرہ یا زخم جو بھی رہتے اس کو چھپانے والوں کی کوئی فضیلت آئی ہے کیا؟ بس امانت داری ہے، امانت کی حفاظت کرنی چاہیے. مومن کی صفات ہے کہ مومن کسی کے عیب کو ڈھانپتا ہے. جو مومن کے عیب کو ڈھانپے گا، زندہ یا مردہ دونوں داخل ہے اس میں، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو قیامت کے دن ڈھانپے گا. جو دوسرے کے عیب کو کھولے گا، فضیحت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا. الگ سے کوئی فضیلت نہلانے دھلانے والے کے لیے کوئی فضیلت نہیں، یا اس کی حدیث مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ عمل بہتر خیر ہے. میت کے ساتھ احسان ہے، میت کے گھر والوں کے ساتھ احسان ہے. اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین. تو یہ عمومی فضیلت جو ہے احسان کرنے کی وہ ہے، لیکن میت کے غسل دلانے والے کے لیے کوئی خاص اسپیشل فضیلت ایسی کوئی حدیث حسب علمی نہیں. شوہر کے انتقال کے بعد جب اس کو دفنانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو لوگ بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا مہر نہیں دیا تو مہر معاف کر دو، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ عورت خود معاف کر دے تو اور بات ہے. کسی عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ عورت پر دباؤ ڈالے کہ تم معاف کر دو. وہ ایک قرض لے کر کے مرا ہے، اس کو زندگی میں پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے. اگر ادھار مہر رکھی تھی اس نے تو سب سے زیادہ تاکیدی قرض جو مرد کے اوپر واجب ہے، جس کو ادا کرنے کی سب سے پہلی فکر اس کو ہونی چاہیے، وہ بیوی کا مہر ہے، حق مہر ہے، جس کے سبب بیوی حلال ہوتی. اور اس قدر تاخیر کیا کہ صاحب وہ 50 سال تک بیوی سے فائدہ حاصل کرتا رہا اور اس کو کبھی مہر دینے کی توفیق نہیں ہوئی. اور اب جب کہ وہ مر گیا ہے اور صاحب جائیداد ہے، صاحب حیثیت ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں معاف کروانے والے؟ بلکہ اس کا ترکے کی تقسیم سے پہلے اس کا قرض ادا کیجیے، جس میں اس کی بیوی کا مہر بھی ہے، دوسرے بندوں کا قرض ہے، یا اسی طریقے سے قضا اور کفارہ اور نذر ہے، اللہ کا قرض ہے کوئی تو اس کو ادا کیجیے. تمام قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں بیوی کو بھی ترکہ ملے گا. تو اس لیے کہنا کہ معاف کر دو یا معاف کراتی ہیں عورتیں، یہ عمل غلط ہے. وہ اگر خود سے چاہے، اپنی مرضی سے چاہے تو معاف کر دیں، ورنہ عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میرا تو خیال ہے کہ عورتوں کو مہر لینا چاہیے، اس کے ترکے سے لینا چاہیے، اپنے قرض کو وصول کرنا چاہیے. غسل دلانے کے بعد جب میت کو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے تو اس وقت میت کے سر کے پاس کچھ پیسے جمع کیے جاتے ہیں اور غسل دینے والے کو دیا جاتا ہے معاوضے کے طور پر، فیس وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ سب رسم و رواج ہے، بکواس ہے، اس کے لیے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی غسل دلاتا ہے تو احسان ہے. پھر بھی اگر وہ احسان کر کے جا رہا ہے بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی مطالبہ کے، اگر کسی نے میت کے ذمہ داروں نے، گھر والوں نے اگر کچھ یوں ہی سا اس کے جیب میں رکھ دیا، یا آئندہ کبھی کسی دن ملاقات ہوئی تو اس کو دے دیا خوشی سے بغیر اس کے مطالبے کے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی لینا جائز ہے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی کو متعین کیے ہوئے. اگر اس طرح کی نیکی کا کام، بھلائی کا کام، احسان کا کام کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ لے لینا چاہیے. اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا ہے تو گھر والوں کو ضد بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ صاحب پیسے جمع کر کے اس کو آپ دیجیے، اس کو ایک طریقہ اور عادت سی بنا لیجیے، یہ سب طریقہ بالکل غلط ہے، بدعت ہے. میت کو غسل دلاتے وقت اگر دیکھا جائے کہ زیر ناف بال صاف نہیں ہے یا بغل میں بال صاف نہیں ہے تو کیا انہیں کاٹنا چاہیے یا ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، ایسے ہی غسل دینا چاہیے، ایسے ہی غسل دینا چاہیے. اب اس کی ضرورت نہیں. یہ موت سے پہلے کی اگر تیاری ہوتی، گھر والے اگر کر لیتے، بیوی صاف کر دیتی، یا خود اس کو فکر ہوتی وہ صاف کر لیتا، یا اپنی بیوی سے کہتا. اب وہ اگر بیوی نہیں تھی یا بیوی سے نہیں صاف کروا سکا زندگی میں، تو اب جس حال میں مرا ہے اسی حال میں اس کو جانے دیجیے.